ماں باپ اگر اولاد کو نہیں مانتے ہیں، سے مراد کے آنر نہیں کرتے ہیں، بچیوں کو یا کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، جانبداری سے کام لیتے ہیں، عیوب کی متلاشی ہوتے ہیں اور غیر ضروری الزامات عائد کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ پر کیا ہوگا اور اولاد کیا کرے؟ ماں باپ ہو یا اولاد ہو، ہر دو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے پابند ہی ہیں۔ ہر ایک کو ان احکام کی پابندی کرنی ہوگی جو کہ ان کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں۔ ماں باپ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوٹ نہیں ہے، ان کو بھی پابندی دی گئی ہے کہ وہ بھی صحیح تربیت کریں، سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، شفقت کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ماں باپ وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں جو کہ ان کو ادا کرنا چاہیے، بچوں پر الزام رکھ رہے ہیں یا ان کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہے ہیں، جیسا آپ نے جو کچھ کہا، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اولاد بہرحال اس کا بدلہ نہیں لے سکتی، اولاد کو انتقام لینے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے غلطی کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں محبت پیدا کر دے۔ یہ ایک طرفہ جو ان کی کیفیت ہے، ایک طرف رجحان ہے، دوسری طرف بالکل طور پہ رجحان نہیں ہے، طبیعت کا میلان نہیں ہے اور ناراض ہو رہے ہیں، الزام دھر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے پاس ان کے لیے مواخذہ ہوگا۔ اور آپ اپنے ماں باپ کا احترام اس طرح سے کریں کہ ان کے لیے آخرت میں مواخذہ ہونے نہ پائے، دعا کریں۔ اور اگر آپ ان کے احسانات کو مانتے ہیں تو آپ یہ عرض کریں کہ اے اللہ، ماں باپ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھ پر اگر الزام بھی لگایا ہے تو میں اس کو دل سے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ ہیں، میری خاطر کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت نہیں کی۔ میں جس وقت کے بالکل محتاج تھا، بے بس تھا، مکھی کو اڑانے کی بھی مجھ میں طاقت اور تاب نہ تھی، لیکن اس وقت سہارا یہی تو مجھ کو دے رہے تھے، میری یہی مادر مہربان تھی، 9 مہینے مجھ کو اپنے پیٹ میں رکھی، تکلیف اور تکلیف برداشت کرتی رہی، پھر اس کے بعد بڑی تکلیف کے ساتھ مجھ کو جنم دی اور اپنے خون جگر کو پلاتی رہی، میری راحت کے لیے اپنی راحت کو قربان کیا۔ کتنے مرتبہ ایسا نہیں ہوا بچپن میں ترستا تھا تو میرے والد تھکے ماندے گھر کو آ کر میری ترسنے کی وجہ سے تڑپتے رہے، دواخانوں کی چکر کاٹتے رہے، مجھ کو راحت پہنچانے کے لیے کیا کیا جتن انہوں نے نہیں کیے۔ آج اگر پیرانہ سالی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر اس طرح کا کچھ توازن برقرار نہیں رہ سک رہے ہیں تو میں ان کا بدلہ لینے والا بھی نہیں بنوں گا اور محشر کے میدان میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والا بھی نہیں بنوں گا۔ میں اپنے حق کو معاف کر دیا کہہ کر آپ یہ کریں، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ رب کی رحمت والی نگاہ کرم آپ پر ہوگی، عنایت آپ پر ہوگی، ان کی وہ جو کوتاہی ہے اس کو آپ نظر انداز کر کے چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر کرم کے دروازے کھول دے گا، اور آپ ان کے ساتھ بہرحال احسان کا ہی معاملہ کریں، حسن سلوکی کا معاملہ کریں، آپ نظر انداز کرنے والی روش کو اختیار نہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے جس کو ماں باپ بنایا ہے، اولاد خواہ کتنی بھی ترقی کیوں نہ کرے، بہت کچھ تو بنے گی مگر ماں کی بیٹی ماں نہیں بن سکے گی، بیٹا باپ کا باپ نہیں بن سکے گا۔ وہ ایک حق ہے جو اللہ نے دے رکھا ہے اور وہ واسطہ بنے ہمارے اس دنیا میں آنے کا۔ شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ میں آپ کو سناتا ہوں، اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے باپ کا کتنا بڑا حق رکھا ہے۔ اگر کوئی نالائق اولاد نادانی میں ظلم زیادتی کرتے اگر اپنے باپ کو قتل کر ڈالے، قصاص میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا تاکہ بدلہ ہو جائے۔ بیٹا اگر باپ کا قاتل ہے تو قتل میں، قصاص میں بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر باپ نے ظلماً بیٹے کو قتل کر ڈالا ہے تو اسلامی قانون ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، متفقہ قانون ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ باپ کو قصاص میں بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے دوسری انداز کی چارہ جو یہ قانونی کی جائے گی، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ فقہا یہ بتلاتے ہیں، شریعت میں یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ باپ بیٹے کے دنیا میں آنے کا سبب بنا، بیٹے کی وجہ سے وہ دنیا سے جانے والا نہ بنے، اس وجہ سے یہ حکمت کے تحت میں یہ قانون کی دفعہ رکھی گئی ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل کا تو مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا اگر زیادتی والا پہلو ہے تو بھی آپ نظر انداز کر کے چلیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب فرمایا کہ والدین کا احترام کرو، حقوق ادا کرو، تو صحابی نے پوچھا وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ بیٹے پر اگر ماں باپ ظلم بھی کریں تو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، فرمایا اگرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا ہو، اگرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا ہو، اگرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا ہو، بہر طور انہیں تو اطاعت ہی کرنی ہے، اطاعت ہی کرنی ہے، محبت ہی کا برتاؤ کرنا ہے۔